ایک دن کے اندر تین پلین کریشز، ایویشن کی دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ایکسیڈنٹ وہ کار کا ہو روڈ کے اوپر یا پھر فضاؤں میں بلند ہوتے جہازوں کا ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاپرواہی یا مسٹیک ضرور ہوتی ہے۔ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ۔ یہ بیسیکلی ایویشن سے ریلیٹڈ سروے کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ان کو مانیٹر کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ایویشن کے حادثے ہوتے ہیں اس کے پیچھے مینلی 3 ریزنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہیومن ایرر، نمبر 2 میکینیکل یا ٹیکنیکل پرابلم، اور نمبر 3 ویدر کنڈیشنز۔ لیکن سب سے زیادہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مور دین 80% جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں ان میں سے 80% جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہیومن ایرر ہوتی ہے۔ ہیومن ایرر کا مطلب ہے کہ پائلٹ کی غلطی، یا پائلٹ کی غلطی جہاز میں کاکپٹ میں بیٹھ کے، یا پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے والے جو کہ ATC میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر پائلٹ کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بدل جی 2024 جو رہا وہ ایویشن کے حوالے سے تباہ کن رہا۔ اتنے زیادہ میں کاؤنٹ کر رہا تھا، لائک 12-13 سے تک میں کاؤنٹ کر پایا کہ اتنے حادثات تو کہیں جا کے سالوں میں ہوتے ہیں، اور ایک سال کے اندر، اور پھر اسپیشلی دسمبر کے اندر ایک دن کے اندر 3 حادثات۔ اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے آذربائیجان کے اندر حادثہ ہوا۔ تو ایویشن دیکھیں بیسیکلی دنیا میں سیفسٹ جو موڈ ہے ٹریول کا وہ آج بھی ہوائی جہاز کا ہی ہے، لیکن یہ جب حادثہ ہو جاتا ہے نا تو میڈیا کوریج اور پھر وہ ایک فوبیا کہہ لیں کہ فضا میں بلند ہوتے جہازوں کو کریش ہونے والی فوٹیجز وہ نہیں بھولتی، اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں۔ ایک وقت کے اوپر تقریباً 10-12 ہزار جہاز ایک وقت کے اندر فضا میں بلند رہتے ہیں، اور ایک دن کے اندر ہزاروں فلائٹ جو ہیں وہ ٹیک آف اور لینڈ کرتی ہیں۔ اس طرح کی خبر کے بعد ایک فوبیا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی ہم نے جانا ہے، ہم کیا کریں دس اینڈ دیٹ۔ ایک کمپنی ہے بوئنگ، اس کا آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہوگا۔ بیسیکلی بوئنگ ایک کمپنی ہے جو ایئر کرافٹ بناتی ہے، امریکن بیسڈ کمپنی ہے۔ 1916 میں یہ بنائی گئی تھی۔ ایک شخص تھا ولیم بوئنگ کے نام سے، اس نے یہ فون کی تھی، اور آج یہ ترقی کرتے کرتے یہاں پہ پہنچی ہے کہ اس کے 1.5 لاکھ سے زائد ورلڈ وائڈ اس کے امپلائی ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ جہاز ایسے بناتی ہے کہ جیسے وہ تندور میں روٹیاں نہیں لگتی کہ بھائی لگی نکالو، اتنے جہاز یہ کمپنی بنا رہی ہوتی ہے۔ اور اب تک 10,000 سے زائد جو ہے وہ جہاز یہ ایئر لائنز اس وقت آپریشن کے اندر ہیں بوئنگ کے، اور پتہ نہیں کتنے زیادہ آرڈر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ خبریں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ ان کا جو کرو ہے، کرو تو پلین کے اندر والا یا ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جن کے امپلائیز ہیں وہ ٹاکسک انوائرمنٹ جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ SOPs کو فالو نہیں کر پا رہے، کچھ تنخواہوں کے مسئلے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک اسٹرائک بھی بڑی اسٹرانگ اسٹرائک ہوئی تھی اس کو لے کے۔ اس کے علاوہ جو ان کا عملہ ہے اس کے بارے میں بھی BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ منافع کو اور تعداد کو یہ پریفر کر رہے ہیں کوالٹی کے اوپر۔ جتنے بھی حادثات ایک سال کے اندر ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ بوئنگ 737 کے جو پلینز تھے ان کو حادثات ہوئے ہیں، چھوٹے غلطیاں اس کے اندر۔ بلکہ اس میں سے ایک تو اتنی حیران کن غلطی تھی کہ جو ڈور ہوتا ہے مین پلین کا، جس کو ایئر ہوسٹس اینڈ میں لاک کرتی ہے، اس ایک پلین کے اسکرو پراپرلی ٹائٹ نہیں ہوئے تھے، وہ لوز کہیں رہ گئے تھے۔ اتنی بڑی مسٹیک، بھائی آپ کیا کوئی چابی والی گاڑی کا ریموٹ کے پیج جو ہے وہ اسکرو کر رہے ہو یا جہاز کے کر رہے ہو؟ دیکھیں اس کے اوپر نہ صرف انسانی جانوں جو ہے وہ جاتی ہیں، بلکہ کمپنی کا، ملکوں کا ایک امیج ہوتا ہے اس کو لے کے۔ لیکن بوئنگ 1916 سے کام کر رہی ہے اور اب اس کا امیج خراب ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی سب جہاز فضا میں بلند ہیں مور ہاف سے زیادہ اس کمپنی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب خوف تو دلوں کے اندر بیٹھے گا کہ یہ کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی اور منافع کو پریفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل آنا پیش شروع ہوئے ہیں۔ ایک اور وجہ جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگوں کو میں نے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چیپ فلائٹس لے لینی چاہیے آگے پیچھے جانے کے لیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا، لیکن میری اپنی جو ذاتی رائے ہے اس کو لے کے وہ یہ ہے
کہ ان ایئر لائنس کا انتخاب کریں جن کی ریپوٹیشن اور سیفٹی سٹینڈرڈز ہائی ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کی ریپوٹیشن گندی ہے, چیف چند ہزار بچانے کے لیے اس جہاز میں بیٹھ جائیں گے. نہیں بھائی, میرا اپنا ہے کہ جب بھی سفر کرو کم سفر کر لو یا جو بھی ہے, بیسٹ ریپوٹیشن والی ایئر لائن پہ بیٹھو. بھلے اب 10,000 20,000 30,000 زیادہ دے لو, بھائی جان سے زیادہ کوئی زندگی میں قیمتی چیز نہیں ہے. اب ایسی ایئر لائنس بھی ہیں جن کی ڈکشنری کے اندر کریش کا ورڈ ہی نہیں ہے. لائک قطر کی بات کر لیں, ایمریٹس کی بات کر لیں, اتحاد کی بات کر لیں, یہ بیسٹ ایئر لائنس ہیں اور ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں اپنی اپنی ایئر لائنس بھی جو بیسٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو پیسے بچانے کے چکر میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جی چونکہ بڑی امپورٹنٹ خبریں آ رہی تھیں, بڑا خوف ہے اس کے اندر لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے, تو میں نے سوچا کہ اس اوپر میں آپ سے ضرور بات کروں. اور سیفٹی کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب بھی سفر کریں 10